ہم گایا کرتے تھے، خوب گاتے تھے، خوب گاتے تھے، خوب گاتے تھے، پتہ بھی تھا، ایک وقت کے بعد پتہ بھی چل گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی کرتے تھے، پھر بھی کرتے تھے. کیوں؟ اندر سے بنا نہیں تھے، جانتے سب کچھ تھے. آج لوگ جانتے سب کچھ ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، سب کو پتہ ہے نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں حرام کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. عمل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں تک تو اللہ کا نام ہی نہیں سنا. آج ہمارے بھی کامیابی کے سٹینڈرڈ وہی ہو چکے ہیں جو غیروں کے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ دل کی آنکھ کو کھولو، اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ اللہ کے سامنے. اگر اس راستے پر نہیں نکلو گے اللہ اپنی منشا کبھی نہیں کھولے گا. اوپر ہی اوپر پھر آ کے بس نیچے ہی نیچے ایسے ہی چلا کے گزر جائے گی زندگی، بے قیمت گزرے گی زندگی. دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں آ کر بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں جی. بیماروں کو شفا مل گئی، نابینا کو نظریں مل گئیں ہیں جی، مردہ کو زندہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. لیکن یہ معجزات ضرور دکھائے، اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں معجزات دکھانے نہیں آئے. ان کا موضوع ہدایت پھیلانا تھا، ان کا موضوع ہدایت پھیلانا تھا. تو جب اتنے بڑے بڑے معجزات دکھانے والے مجھے اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو میں اور تم، ہم کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھ کو راستہ دکھا انعام یافتہ لوگوں کا. ہے جی، انعام یافتہ لوگ 4 ہیں، قرآن 4 لوگوں کو انعام یافتہ کہتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب بتاؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کرتے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. صدیقین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول پر صداقت کی مہر لگاتے تھے. شہداء کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کے لیے جانے دیا کرتے تھے. صالحین کیا کام کرتے تھے؟ اسی دعوت کے بول کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لے کر جاتے تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم غیروں کی معاشرت کو اپناؤ گے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پناہ مانگو ان کے راستے سے جو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو گئے. اگر اس کام کو نہیں کرو گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بن جاؤ گے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے. یہ تو میں جس زمانے میں گایا کرتا تھا، میں ایسی تھوڑی چھوڑ دیا گانے بجانے کو. مال میں اس سے کما رہا تھا، شہرت میں اس سے کما رہا تھا. میں نے تو 8 سال ہو گئے انجینئرنگ چھوڑے ہوئے، تو میں تو انجینئرنگ بھی بھول گیا تھا ساری. وہ تو مجھے احساس ہوا کہ میں کر کیا رہا ہوں میری زندگی. میں نے کہا آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی اپنی زندگی بدلی، میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بدلی. میں نے اپنی جان بچانے کے لیے میں کر کیا رہا ہوں یار. یہ میں کس کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں؟ کس اللہ کے نبی نے اس طرح زندگی گزاری؟ کس اللہ کے نبی نے؟ ایک کل میرے بھائی نے مجھے کہا جنید صاحب یہ جو آپ دعوت کا بول بولتے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو ہم ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ بھی خیر کا کام ہے. میں نے کہا میرے دوست بات یہ ہے کہ خیر کے کام تو سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خیر کے کام تو سارے ہیں، لیکن اگر تو بھی اپنی مرضی کا خیر کا کام کرے اور یہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے اور وہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے گا تو پھر امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کیوں نہ ہم سب کے سب دل کے اس خیر کے کام کو کریں جس خیر کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان سے پچھلے انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے ہیں وہ اس خیر کے کام کو کر رہے ہیں. دیکھو نفس جو ہے نا، نفس مطمئن کر دیتا ہے میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں. ایک ہی فارمولا ہے میں آپ کو بتاؤں جس میں خیر کا کام ہو رہا ہے، ایک فارمولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے نا، جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے
جب کسی خیر کے کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، ہاں، تو یقین کر لو یہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، یقین کرو اب میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، اندر سے جس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ طبیعت کی تو اللہ کو عبادت بھی نہیں چاہیے، جس پر نفس آ رہا ہو نا وہ تو عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے.